الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مطالعہ حدیث کے آج کے سیشن میں ہم انسانی زندگی کے ایک اہم ترین پہلو پر احادیث مبارکہ سے فیض اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انس بن مالک روایت کرتے ہیں، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ بہت جامع، مختصر لیکن بہت اہم حدیث مبارکہ ہے۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کا سفر علم کی روشنی میں طے کرنا ہے، فرض ہے۔ علم کی اسی اہمیت کے پیش نظر ایک دوسرے موقع پر مسند احمد میں یہ حدیث درج ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر اہل علم کی مثال ستاروں کی طرح ہے، جن سے بحر و بر کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ اگر یہ ستارے روپوش ہو جائیں تو راستہ پانے والوں کو بھی بھٹک جانے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ کتنی زبردست اہمیت بیان کی گئی ہے کہ یہ جو اہل علم ہیں ان کی مثال ستاروں کی مانند ہے، جس سے بحر و بر کی تاریکیاں رہنمائی حاصل کرتی ہیں۔ اگر یہ ستارے ڈوب جائیں تو لوگ راستہ بھٹک جائیں گے۔ تو علم ایک زبردست قوت کا نام ہے۔ اس لیے علم کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ایک دوسرے موقع پر یہ روایت ابن عبد البر میں درج ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، علم وحشت میں مؤنس و غمخوار ہے، اجنبی ماحول میں ساتھی، تنہائی کا رفیق، خوشحالی و تنگ دستی میں رہنما اور دشمن کے خلاف ہتھیار ہے۔ اس سے حلال و حرام کی تمیز پیدا ہوتی ہے، وہی عمل کا رہنما ہوتا ہے اور عمل اس کے تابع فرمان۔ علم یہ انسان کی زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اپنی حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ علم کے حاصل کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ اسلام میں علم کی بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ اکرام تھے، قرآنی آیات کی تلاوت کے ذریعے سے انہیں علم کی طرف ترغیب دلاتے تھے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی نازل ہونے والی آیات میں سب سے پہلی آیت ہے، جس میں پڑھنے کی تاکید ہے، فرمایا گیا، اقرأ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ پڑھنے کی تاکید، زبردست تاکید، علم حاصل کرنے کی تاکید۔ ایک دوسرے موقع پر ایک قرآن مجید میں یہ آیت درج ہے جس کے ذریعے سے صحابہ اکرام کو علم کی طرف ترغیب دلائی گئی۔ سورہ فاطر میں ارشاد فرمایا گیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ علم کی اسی بڑی اہمیت کے پیش نظر یہ تاکید کی گئی کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ فرض ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فرض ہونے کا پہلا مطلب یہ ہے
کہ کوئی رکاوٹ ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی مصروفیت ہو، ان کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا، فرض کو پورا کیا جائے گا، کوئی مشغولیت حائل نہیں ہوگی، کیونکہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ دوسری بات، فرض کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اس فرض کی تکمیل میں لگا ہوا ہے، علم حاصل کرنے میں وہ لگا ہوا ہے، اپنے رب کے حکم کو بجا لا رہا ہے، اس کا مطلب وہ رب کریم کی عبادت کر رہا ہے۔ تو علم حاصل کرنا عبادت بھی ہے۔ فرض کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان فرائض کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ علم حاصل کرنا فرض ہے، علم حاصل کر رہا ہے تو وہ اللہ سے قرب حاصل کر رہا ہے۔ اس لیے یہ حدیث مبارک ہمیں جھنجھوڑتی ہے، مجبور کرتی ہے، متوجہ کرتی ہے کہ امت کے افراد، مرد و خواتین اس علم کو حاصل کرنے میں وہ تگ و دو کریں، محنت کریں۔ یہ علم کیا ہے؟ علم کا مطلب کیا ہے؟ علم کا مطلب یہ زمین کا علم بھی ہے، یہ آسمان کا علم بھی ہے، یہ دنیا کا علم بھی ہے، یہ آخرت کا علم بھی ہے، یہ ہر نفع بخش علم، یہ علم جو اللہ سے جوڑتا ہے، یہ علم جو بندوں کی خدمت کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، وہ سب علم یہ علم میں شامل ہے جس کو حاصل کرنا فرض ہے۔ جب اسلام کی ابتدا ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جو اسلام کی دعوت و تبلیغ پیش کی، اس وقت عرب قوم کا کیا حال تھا؟ وہ کوئی پڑھے لکھی قوم نہیں تھی، ان کے پڑھنے لکھنے کے صرف دو ہی محاذ تھے، یا تو شعر و شاعری یا زبان کی فصاحت و بلاغت، لیکن دوسرے علم کے محاذوں میں وہ بہت ہی ان پڑھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں، تربیت کے نتیجے میں، انہوں نے علم کے میدان میں، علم کے مختلف شعبوں میں دنیا میں اپنا لوہا منوایا۔ اس زمانے میں ایران، ہندوستان، چائنا یہ علوم کے لیے مشہور ممالک تھے، مشہور خطے تھے، اور ادھر یونان۔ تو اللہ کے رسول نے لوگوں کو ترغیب دی، اس لیے یہ مقولہ مشہور ہو گیا کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو لوگوں نے ہر میدان میں، طب کے میدان میں، فزکس کے میدان میں، کیمسٹری کے میدان میں، ایسٹرونومی کے میدان میں، مختلف علوم کے میدانوں میں عرب نے دنیا کی بڑی خدمت کی۔ آج جو علم کا میدان امریکہ اور یورپ اور مغربی دنیا کے ہاتھ میں ہے، وہ عربوں کے شاگرد ہیں۔ جب یورپ اور امریکہ تاریکی میں، جہالت کی تاریکی میں تھے، اندلس، بغداد، وہ علوم کے مراکز اور بڑی بڑی لائبریریاں اور بڑے بڑے تحقیقی اداروں سے آباد تھے۔ یورپ کے لوگوں نے عربوں کی شاگرد میں اپنے علم کے سفر کا، علمی زندگی کے سفر کا آغاز کیا۔ تو یہ جو علم ہے، علم حاصل کرنا فرض، آج ہم اس سبق کو بھول گئے ہیں، اس سبق کو یاد کرنا چاہیے۔ مسلمانوں نے دنیا میں جو علم کی خدمت کی، اس کی دو اہم خصوصیتیں ہیں جس سے آج کی دنیا محروم ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ مسلمانوں نے علم، اس کی کوئی تقسیم نہیں کی کہ یہ علم
دین کا علم ہے اور یہ دنیا کا علم ہے، یہ سائنس کا علم ہے اور یہ دین کا علم ہے، اور دین کا علم والے سائنس کے علم کے والوں کے خلاف ہوں یا ان کے خلاف نفرت رکھیں، ایسی کوئی چیز، ایسی کوئی بات مسلمانوں نے اپنے ہاں پیش نہیں کی، بلکہ مسلمانوں نے غور و فکر کو، علم کو، تحقیق کو، انکشاف کو پسند کیا، اس کی سرپرستی کی۔ قرآن مجید کی تعلیم اس کی گواہ ہے۔ وہ جو مشہور آیت ہے جو سورہ آل عمران میں ہے، جس میں کہا گیا ہے زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمانوں کی ساخت پر غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ بے اختیار بولتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے، بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ غور و فکر کی، تفکر کی تعلیم یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ تو مسلمانوں نے اس علم کو اللہ تعالیٰ کے شکر سے جوڑا ہے۔ اس لیے مسلمانوں نے جب علوم کی خدمت کی تو اللہ کے باغی لوگ پیدا نہیں ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار لوگ بنتے گئے۔ دوسری خصوصیت جو مسلمانوں نے علوم کے میدان میں کی کہ انہوں نے علم کے رشتے کو اللہ کی خشیت سے جوڑا، اور علم کے رشتے کو اللہ سے ڈرنے کے نتیجے میں علم کا استعمال انسانوں کے مفاد اور ان کی خدمت کے لیے کیا ہے۔ اس موقع پہ حضرت معاذ کی وہ روایت آپ سنیں، کتنی شاندار ہے، کتنے خوبصورت اور جامع الفاظ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم سیکھو کیونکہ علم کا سیکھنا خشیت الہی کا ذریعہ ہے، اس کی جستجو عبادت، اس پر غور و تبادلے خیال تسبیح، اس کی تلاش کی کوشش جہاد، نہ جاننے والوں کو اس کا سکھانا صدقہ، اور جو اس کے لائق ہیں ان کے علم کو کام میں لانا اللہ تعالی سے تقرب کا سبب ہے۔ یعنی علم کو، سائنس کو، تحقیق کو، انکشاف کو یہ اللہ سے تقرب کا، اللہ کی خشیت کا اور اللہ کے بندوں کی خدمت کا ذریعہ بنایا۔ میں اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ علم ایک قوت ہے، اگر یہ انسانوں کے نفع کے لیے استعمال نہ ہو، اگر یہ انسانوں کے استحصال کے لیے استعمال ہونے لگے تو یہی علم تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور یہی ہوا جب یورپ میں عربوں کی شاگردی میں وہاں لوگوں نے علم کے میدان میں، سائنس کے میدان میں، تحقیق اور انکشاف کے میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کی تو وہاں جو چرچ اور کلیسا تھا ان کے جامد تصورات اور یہ سائنس کے انکشافات دونوں میں تکرار۔ وہ کہتے تھے زمین چپٹی ہے، چرچ اور کلیسا کا تصور تھا۔ سائنس، علم و انکشاف نے دریافت کیا کہ زمین گول ہے۔ ایسے بہت سے تصورات جو کلیسا کے جامد تصورات تھے، سائنس کی تحقیق کے خلاف تھے، تو بعض سائنسدانوں کو، ماہرین علوم کو جلا دیا گیا، کوپرنکس کو پھانسی دی گئی، گلیلو کو زہر کا پیالہ پینا پڑا یا پھر اپنے خیالات کو رجوع کرنا پڑا۔ تو وہاں چرچ، کلیسا اور علم اور سائنس ان کے درمیان میں لڑائی ہو گئی۔ لیکن نقصان یہ ہوا کہ جو سائنس کے، علم کے، تحقیق کے، انکشاف کے لوگ تھے
وہ کلیسا کے چرچ کے خلاف ہو گئے، نہ صرف چرچ اور کلیسا کے خلاف ہو گئے بلکہ وہی نبوت، دین، اللہ، ان سب کے خلاف ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علم کی تقسیم ہو گئی، سائنس کا علم الگ ہو گیا اور دینیات کا علم الگ ہو گیا۔ یہ تفریق مسلمانوں کی تفریق نہیں ہے، یہ تفریق یورپ کی چرچ کی، کلیسا کی لڑائی کی بنیاد پر ہونے والی تقسیم ہے، تفریق ہے۔ اس کا بڑا نقصان یہ ہوا کہ علم کی جو لگام ہے وہ اللہ کی بغاوت کرنے والوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ علم جو اللہ کے شکر کا ذریعہ ہے، علم جو اللہ کی خشیت کا ذریعہ ہے، علم جو بندوں کی خدمت کا ذریعہ ہے، وہ اللہ سے بغاوت، اللہ کا انکار اور بندوں کے استحصال کا ذریعہ بن گیا۔ اس لیے آج جو سائنس و ٹیکنالوجی ہے جس کی قیادت اب یورپ کے ہاتھ میں ہے، ناگاساکی ہم ان کی ہاتھوں سے دیکھتے ہیں، افغانستان کی صورتحال ہم ان کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، عراق کی تباہی ان کے ہاتھوں سے دیکھتے ہیں۔ غز دنیا میں سائنس و ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے، جو اصلاح کی دوڑ ہے، وہ سب کے پیچھے یہی ہے کہ علم کی اس قوت کو جو لگام مسلمانوں نے اللہ کے شکر کی، اللہ کے خشیت کی، بندوں کی خدمت کی لگائی تھی، اس سے آزاد یہ علم ہو گیا۔ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ آج مسلمانوں کو علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے علم کے تقدس کو بحال کرنا ہے۔ آج علم شیطان کا آلہ کار بن گیا۔ یہ علم اللہ کے شکر کا، اللہ کی خشیت کا، اللہ کے بندوں کی خدمت کا ذریعہ ہے۔ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ علم حاصل کرنے کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ یہ جو علم ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زبردست تاکید فرمائی ہے۔ آج مسلمانوں کو پوری سنجیدگی کے ساتھ ان احادیث کا احترام کرنا چاہیے۔ آج ہمارے درمیان میں علم کا مطلب فوری ذہن میں آتا ہے کہ کسی کو ہم دینی مدرسے سے جوڑ دیں۔ علم کا مطلب ہے دین کی روشنی میں دنیا کی زندگی کو سنوارنے کا علم، اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی روشنی میں دنیا کے اندر علوم، انکشاف، سائنس اور تحقیقات کا علم۔ اسلام علم کے اس رشتے کو جوڑتا ہے۔ اسلام علم کے اس کے ذریعے سے دین اور دنیا کو جوڑتا ہے، دنیا اور آخرت کو جوڑتا ہے، علم اور خدمت کے رشتے کو جوڑتا ہے، علم اور اللہ کے رشتے کو جوڑتا ہے۔ اگر یہ نہ جڑے تو یہ علم بندوں کے استحصال کا، یہ علم اللہ سے بغاوت کا ذریعہ بن رہا ہے۔ مسلمانوں کو اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہمیں پکار رہا ہے، علم حاصل کرنا فرض ہے، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ہمیں علم کی طرف متوجہ ہو کر انسانیت کی خدمت اور انسانوں کو اللہ کی معرفت سے، اللہ کی خشیت سے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت سے جوڑنے میں سخت محنت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔